اور یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ ہمارے مذہب میں چاند دیکھ کر عید کرنے یا روزہ رکھنے کا کہا گیا ہے، ہرگز نہیں۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو رپورٹ کرنے والے نے پہلا جملہ omit کر کے رپورٹ کر دیا، اس سے ساری غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ میں نے اس کو، اگر آپ میری کتاب مقامات میں دیکھیں تو پوری روایت نقل کر کے بتا دیا ہے کہ اصل بات کیا تھی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا کہ آپ پورے مہینے، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، سورہ بقرہ میں ہے، اور پورے مہینے کے روزے رکھیں، تو حضور کو اندیشہ ہوا کہ چونکہ مذہبی لوگ ذرا زیادہ شدت پسند ہوتے ہیں، تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں لوگ میرے بعد یہ خیال نہ کریں کہ 30 دن پورے کرنے ہیں، قمری مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے نا، تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھو، تو لوگ اصرار کریں گے کہ نہیں جی ہم نے تو 30 دن پورے کرنے ہیں۔ دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا شہر 29 بھائی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، اس لیے جب چاند طلوع ہو جائے تو یہ اصرار نہ کیا کرو کہ 30 پورے کرنے ہیں، بس عید شروع ہو جائے گی، روزہ بھی ہو جائے گا۔ یہ جملہ تھا جس میں سے جو پہلا ٹکڑا ہے کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، اس کو رپورٹ کرنے والے نے omit کر دیا۔ یہ تو آج کا زمانہ نا جس میں آپ جی رہے ہیں۔ پہلی صدی میں ہمارا ایک جلیل القدر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کہا کہ کسی ایک مقام پر جب ہم چاند دیکھ لیں گے 29 کا، تو پوری ملت اسلامیہ میں اعلان کر دیں گے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ لوگ مختلف جگہوں پر چاند دیکھیں۔ تو اس وقت جو اس کا حل تلاش کیا گیا تاکہ لوگ ایک دن عید کرے، وہ یہ تھا کہ ایک جگہ سے اعلان کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اعلان پہنچانا ممکن نہیں تھا، یعنی وہ ذرائع نہیں تھے، وہ حالات نہیں تھے۔ آج کے زمانے میں تو آپ ایک جگہ کی اطلاع کو چشم زدن میں ساری دنیا میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگ اپنی اپنی جگہ پر چاند دیکھ کے رمضان کو شروع کر لیتے تھے، اس میں کوئی مشکل نہیں تھی۔ اس وقت یہ پرابلم اس لیے نہیں بنتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اپنے اپنے طریقے سے عید بھی ہو جاتی تھی، رمضان بھی ہو جاتا تھا۔ اب چونکہ کمیونیکیشن بہت بڑھ گئی ہے اور ایک جگہ دوسری جگہ جانا بہت آسان ہو گیا ہے، تو یہ مسئلہ آج کے دور ہی میں پیدا ہوا ہے۔ پہلے تو مجھے خود بچپن میں یاد ہے، میں دیہات کا پس منظر رکھتا ہوں کہ ایک گاؤں میں عید ہو جاتی تھی، دوسرے میں نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا بہت ملنا جلنا، جانا آنا، یعنی 25-30 کلومیٹر میں بھی آسان نہیں تھا کہ لوگ جا کے ملائیں کسی سے۔ تو دنیا نے قریب آ کے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے، اور جیسے ہی دنیا قریب آئی ہے سائنس نے اس کا حل بھی نکال لیا ہے۔ تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، ورنہ پہلے تو گھڑی بھی نہیں ہوتی تھی اور ہم سورج ہی دیکھ کے نماز بھی پڑھتے تھے، تارے دیکھ کر۔ میں نے تو اپنی بزرگ والدہ کو ہمیشہ یہ دیکھا کہ وہ کبھی گھڑی نہیں دیکھتی تھیں، وہ رات کے وقت باہر نکل کے تارے دیکھ کے بتا دیتی تھی کہ سحری کے اتنا وقت باقی ہے۔ تو پرانے لوگ ایسے ہی کرتے تھے۔